ناظرین، امریکہ وہ ملک ہے جو اس وقت ساری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. وہ ورلڈ تھرڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے اور نمبر 1 ملٹری اینڈ اکنامک پاور ہے. لیکن اس وقت وہ ملک جو کہ ساری دنیا کی سیاست، اکانومی اور مائنڈ میکنگ یعنی کہ ہمارے تھاٹس تک کنٹرول کر رہا ہے، اس کی اپنی سیاست انتہائی نازک مراحل میں داخل ہو چکی ہے. امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 5 نومبر 2024 کو، جس میں کیملا ہیرس مد مقابل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. کیملا ہیرس جو اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ فارمر پرائم منسٹر آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک آپ کہہ لیں کہ کانٹے کا مقابلہ ہے اس وقت. یہ جو الیکشنز ہیں یہ ساری دنیا کو کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں اور یہ ساری دنیا کے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، یہ ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. امریکہ وہ ملک ہے جو اس وقت ساری دنیا کے حواس پہ سوار ہے، اور امریکی صدارتی الیکشنز جو ہیں وہ ایک نئے موڑ سے گزر رہے ہیں آپ یہ کہہ لیں، کیونکہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور سپورٹ کر دی ہے کیملا ہیرس. جب تک جو بائیڈن پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ویلڈ تھے یا پھر ولنگ تھے لڑنے کے لیے، تب تک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گراف ہے وہ بہت ہائی جا رہا تھا، کیونکہ اس طرح کی کچھ فارن پالیسیز تھیں جو بائیڈن کی، جو کہ عوام کو ہی نہیں صرف جو ان کے یوتھ ہے اس کو بہت زیادہ ٹریگر کر رہی تھی، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ انسانی حقوق کے اداروں کے اوپر یا پھر فلسطین جو وار ہے اس نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے جو بائیڈن کی پرفارمنس کو یا پھر ان کی ریپوٹیشن کو. لیکن جو ہی انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا اور سپورٹ کر دی کیملا ہیرس کو، تو اس وقت جو گراف ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 46% جو پبلسٹی ہے ان کی آڈینس کی یا پھر ان کے عوام کی، ان کی پاپولیشن کی، وہ ہے کیملا ہیرس کے حق میں، اور جو 43 پر جا گرا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا گراف. اب ساری دنیا اس کے اوپر نظریں کیوں ٹکائے بیٹھی ہے یا پھر ساری دنیا اس میں اتنا زیادہ انوالوڈ کیوں ہے؟ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا کی پولیٹکس پہ امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت کیونکہ وہ سپریم پاور ہے، سپر پاور ہے، تو جتنے قرضے ہوں، جتنے بھی پولیٹیکل فورن پالیسیز ہوں، امریکہ کا بہت زیادہ ایک انفلوئنس ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، یا پھر اس کی جو چپکلش ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور اس کی جو سپورٹ ہے ٹورڈز یوکرین یا پھر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو اس کا انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ تگڑا ہے. تو ایک تو ان کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ اس حوالے سے بھی ساری دنیا پہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ رجیم چینج کا معاملہ ہو، ہمیشہ بات جاتی ہے امریکہ کے اوپر. امریکہ نے سینکشنز لگا دی. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کی جائے. امریکہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کی جو ملٹری ہے یا پھر اس ملک کی جو عوام ہے یا پھر اس ملک کی جو فارن پالیسیز ہیں ان تک کو تبدیل کرا دیتا ہے امریکہ. ساری دنیا کی پالیٹکس چل رہی ہے امریکہ کو دیکھ کر، اور اس وقت کیونکہ امریکہ کی اپنی سیاست جو ہے وہ انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے. کیونکہ ایک طرف ہے وہ پارٹی جو کہ فل آن امریکن نیشنلزم کو سپورٹ کرتی ہے، اور ایک طرف وہ پارٹی ہے جو کہ ملٹی نیشنلزم کو سپورٹ کرتی ہے. تو دنیا کا نقشہ یا پھر امریکی سیاست کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اس صدارتی الیکشن سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک طرف لگی ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ، دوسری طرف لگی ہوئی ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ. اس میں بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت وائٹل رول پلے کر رہا ہے امریکہ. امریکہ نے ہر طرح کی جنگ میں بہت زیادہ وائٹل رول پلے کیا ہے، چاہے وہ افغان جنگ ہو، چاہے وہ ایران جنگ ہو، چاہے وہ رشیا کے ساتھ ہو، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ہو. پہلے امریکہ کی جنگ لگی رہی کتنا عرصہ ایران کے ساتھ، آج تک ایران سینکشنز میں ہے. اس کے بعد امریکہ کی جنگ رہی رشیا کے ساتھ. آج جب رشیا اور یوکرین کی جنگ سٹارٹ ہے تو وہاں پہ امریکہ کا ساتھ ہے یوکرین کے پاس. یوکرین اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے. کیونکہ یوکرین کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ رشیا کے خلاف. اس لیے اس کو یورپین یونین کی بھی
فورسز مل رہی ہیں، اس کو نیٹو کی فورسز میں مل رہی ہیں، اور یہ ایک چپکرش پیدا ہوئی ہے رشیا کے خلاف. اور اگر اس میں آپ دیکھا جائے تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز انتہائی پس رہی ہیں. اگر وہ ٹریڈ کرتے ہیں اپنی اکانومی کو دیکھتے ہوئے رشیا کے ساتھ، تیل کی اگر وہ ٹریڈ کرتے ہیں یا پھر اور کسی چیز کی، گیس کی ٹریڈ کرتے ہیں، تو وہاں سے ہو جائے گا امریکہ ناراض. لیکن اگر وہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے تو یہاں پہ آ جائے گی ان کی اکانومی خراب ہو جائے گی. انہیں لازمی طور پر امریکہ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. کیونکہ ساری دنیا کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس ہے اس وقت. امریکہ کیونکہ سب سے پاورفل اکانومی ہے، اور آپ کی مائنڈ کو آپ دیکھیں گے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کیا ہوا ہے اس نے ساری دنیا کو. اس نے چاہے وہ پاکستان میں رجیم چینج کی بات ہو، چاہے وہ پاکستان میں کوئی IMF فنڈنگ کی بات ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو کی بات ہو، امریکہ کا اس وقت ہاتھ سب سے اوپر ہے. اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے فلسطین کے ساتھ کس طرح سے وہ بظاہر اس کا یہ کردار ہے، کیونکہ اس وقت جو بائیڈن جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، ان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کو. اور منہ پہ تو وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی وجہ سے ڈیل نہیں ہو رہی، یا پھر نیتن یاہو کی وجہ سے جو جنگ بندی ہے وہ نہیں ہو رہی، لیکن بیچ ہی بیچ میں آپ ان کے بیانات دیکھیں تو وہ اسی طرح کے ہیں کہ وی سپورٹ اسرائیل، ہم ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. چاہے وہ ایران کے اگینسٹ بات آتی ہے تو وہ اسلحہ فراہم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، وہ مورل سپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں. بے شک ان کے اپنے ملک میں بے انتہا احتجاج ہو رہے ہیں، ان کی یوتھ باغی ہو چکی ہے. جو بائیڈن سے اس وقت کی ڈیموکریٹک ریپریزنٹیٹیو سے ان کی یوتھ باغی ہے، کیونکہ وہ فلسطین کے لیے، وہ ہیومینٹی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. اپنے آپ کو وہ ڈیموکریٹک ورلڈ تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ انسانیت پرست تو کہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے. ان کی جو عوام ہے وہ اس وقت جو بائیڈن سے باغی ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو بائیڈن واپس آئے. جو بائیڈن کا یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا اور سپورٹ کر دیا کیملا ہیرس کو. تو اس وقت جو ان کے پریزیڈنشل الیکشنز ہیں اس میں 2 کینڈیڈیٹس ہیں، ریپبلکن سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک سائڈ سے کیملا ہیرس. اور ان کی مقبولیت کا بھی گراف ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیملا ہیرس کی مقبولیت کیونکہ بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کچھ اس طرح کے بیان دیے ہیں جو کہ جو بائیڈن سے مختلف ہے. کیونکہ عوام کو واپس بھی تو کھینچ کے اپنی طرف لانا ہے نا، جو باغی ہو چکی ہے اس وقت. یہ 46 اور 43 کا ایک آپ کہہ لیں کہ پول ہے جو ان کے درمیان چل رہا ہے، لیکن یہ پول ڈیفائن نہیں کرتا، یہ پول آپ فائنلائز نہیں کرتا کہ الیکشن کون جیتے گا. کیونکہ وہاں پہ جو نظام ہے الیکشنز کا وہ اس طرح سے ہے کہ ہر اسٹیٹ کو ووٹس دیے جاتے ہیں ان کی پاپولیشن کی بیس پہ. کہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، کہاں پہ پاپولیشن کم ہے، اس اسٹیٹ کو اس حساب سے ووٹس کا حق دیا جاتا ہے. یہ جو گراف ہے یہ پلٹ بھی سکتا ہے، یہ گراف ایسا بھی رہ سکتا ہے. اور اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، ایک طرف امریکہ کی چائنا سے نہیں بنتی، دوسری طرف چائنا کی اور رشیا کا ایک اچھا گٹھ جوڑ ہے. بیچ میں پھنس جاتا ہے آپ کا پاکستان کہ اس نے چائنا کے ساتھ جانا ہے یا پھر اس نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے. کیونکہ چائنا اور رشیا کی آپس میں بنتی ہے اور ان دونوں کی نہیں بنتی امریکہ کے ساتھ، تو ان کی سپورٹ ہے دوسری طرف ایران کے ساتھ. یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. جہاں پہ یوکرین کی بات آ جاتی ہے، یوکرین کی جنگ ہے رشیا کے ساتھ جس کا مخالف ہے امریکہ. یوکرین بلونگس ٹو یورپین یونین. یوکرین کے پیچھے یورپین یونین آ جاتی ہے. یوکرین کی لڑائی ہے رشیا کے ساتھ تو وہاں سے اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے امریکہ. تو یہ ایک لوپ کریٹ ہوا ہوا ہے اس وقت ساری دنیا میں. دوسری طرف اسرائیل ہے، اسرائیل کے خلاف فلسطین ہے، فلسطین مسلم ملک ہے، فلسطین کے حق میں یمن، لبنان، عراق، ایران، یہ ساری کنٹریز ہیں اور ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں باقی کے سارا ویسٹ. یہ امریکہ کی سیاست جو رخ لے گی وہ دنیا کے اوپر ڈیفائن کرے گا کہ دنیاوی پالیٹکس
اور یہ جو وارز ہیں وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہیں. کیا یہ جنگ بندی کی طرف جائیں گی یا پھر یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جائیں گی. جو اس وقت صورتحال ہے یوکرین اور رشیا وار کی، جو اس وقت صورتحال ہے اسرائیل اور پیلسٹائن وار کی، پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس وار کے انڈر ہے، اور سب کی نظریں کس پہ ٹکی ہوئی ہیں؟ امریکہ کے اوپر. یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی جنگ بندی کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے امریکہ کی طرف، جبکہ امریکہ ہر دہائی میں کسی نہ کسی جنگ میں انوالو رہا ہے. پہلے وہ ایران کے ساتھ انوالو رہا، پھر وہ رشیا کے ساتھ انوالو رہا، پھر وہ افغانستان کے ساتھ انوالو رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اسلحہ بکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نمبر 1 ملٹری ہے. اس نے کہیں نہ کہیں جنگ میں انوالو رہ کے اپنی اکانومی بھی اسٹرانگ کرنی ہے اور اپنا ہاتھ بھی اوپر رکھنا ہے کہ آئی ایم دا سپریم لیڈر. سو یہ کس طرف جا رہی ہے امریکہ کی سیاست، اور اس دنیا میں کیا نقشہ ابھرے گا، اور یہ جنگ بندی ہوگی یا پھر یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جائے گا، یہ تو ڈیسائیڈ کرے گا 5 نومبر 2024 کو ہونے والا پریزیڈنشل الیکشن. تب تک کے لیے اپڈیٹس اور فالو اپ سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.